توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 235 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جن احکام کا تذکرہ چل رہا تھا انہی کو رب تعالیٰ نے یہاں کنٹینیو فرمایا۔ گزشتہ آیت میں عورت کی عدت وفات یعنی شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی اور اس کے احکام کیا ہوں گے، اس حوالے سے ذکر ہوا، اور انہی عدت کے احکام میں مزید چند احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ ارشاد ہوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپا کے رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ تم عنقریب اس بات کا ذکر کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن عدت سے پہلے تم ان عورتوں سے کسی بھی قسم کا کوئی نکاح کا خفیہ عہد و پیمان نہ کرو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر صرف اور صرف شرعی اعتبار سے مناسب بات کہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو ان سے نکاح کا عزم نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی حلم یعنی بردباری والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عدت کے دوران عورت کے نکاح کے حوالے سے اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا۔ یہ واضح رہے کہ عدت کے دوران عورت کا نکاح کسی بھی طور پر ممکن یا شرعی اعتبار سے جائز ہرگز نہیں۔ چاروں ائمہ یعنی جنہیں ہم امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک اور ان کی مسالک اور ان کی تمام تر تعلیمات، کسی ایک مسلک میں بھی کسی ایک امام کے نزدیک بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ عدت کے دوران نکاح کیا جا سکے۔ شرعی اعتبار سے بالکل نہایت ہی سخت ممانعت اور نکاح کا پیغام بھیجنا یہ حرام ہے۔ عدت کے ایام کے دوران جن چیزوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی وہ یہ کہ عورت کو اشارتاً ایسا پیغام دے دیا جائے کہ کوئی فلاں شخص اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اسے چھپا کے رکھا جائے اور عدت کے ایام گزرنے کے بعد ہی ان چیزوں کو سامنے لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ واضح فرمایا کہ رب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تم عدت کے گزرنے کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ کرنے والے ہو، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عدت کے ایام میں ان چیزوں کو مخفی رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، اور جو ہی عدت مکمل ہو تو پھر اب چاہے تو عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے یا عورت سے کسی قسم کا کوئی عہد و پیمان کرے۔ عدت کے ایام کے دوران اللہ تعالیٰ نے عورت سے نکاح کے ارادے سے بھی منع فرمایا، اور یہ اگر کوئی شخص ارادہ رکھے تو رب تعالیٰ نے اس پر بھی گناہ رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ گناہ کی ارادہ کرنے پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ نہیں لکھا جاتا، البتہ نیکی کی نیت اور نیکی کے محض ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا اور جس ارادے پر مواخذہ نہیں ہوتا، وہ ارادہ دراصل 4 قسموں پر ہوتا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا دل میں تھوڑا سا خیال ہو تو ایسے ارادے کو حاجز کہا جاتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ تھوڑا سا پختہ ہو تو اب اس کو یعنی کوئی خیال جب بار بار آنے لگے اور بار بار ارادہ بن رہا ہو کسی کام کے کرنے کا تو اسے خاطر کہتے ہیں۔ اور جب کسی کام کا باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی جائے اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد لیکن ابھی بھی امکانات ہوں کہ وہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے،
لیکن ایک طریقے سے منصوبہ بندی شروع کر دی جائے تو ایسے کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ ان تین پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ ہی ان تین پر اللہ کی جانب سے ثواب ہے اور نہ ہی ان تین پر اللہ کی جانب سے کوئی گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان تین مراحل تک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں، اور ان تین چیزوں کی حد تک اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شخص نے کسی کام کے کرنے کا 99% ارادہ کر لیا، صرف 1% امید یا امکان ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کرے گا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے کرنے پر، جس ارادے کے کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے، البتہ اس ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اس طرح کہ 99% اسے یقین ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، صرف 1% اس بات کا، یا یوں سمجھ لیں 99 اور 1 کو ایک طرف رکھ کر یوں سمجھ لیں کہ زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ وہ کرے گا اور تھوڑا سا امکان ہو کہ نہیں کرے گا، اور ارادہ نیک کام کا ہو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہ ارادہ اگر کسی برے کام کا ہو تو وہاں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اس سے جو اگلی جو شے ہے وہ ایسی شے کہ جہاں انسان 100% یقین کر لے کہ اب اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کے اس ارادے پر گناہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا مواخذہ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ اور اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، کہ عزم نہ کرو، اس کو عزم کہتے ہیں، اس چوتھے کو، یعنی اس آخری اسٹیج کو۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم کسی عورت سے نکاح کے دوران، عدت کے دوران نکاح کا عزم بھی نہ کرو کہ اگر عزم کیا تو اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہونا ہے۔ یہاں ان تمام چیزوں کو، ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے نکاح کے ارادے سے بھی منع فرمایا، رب تعالیٰ نے نکاح کے پیغام سے بھی منع فرمایا، تو یہ بات ظاہر ہے کہ جب ان دو چیزوں سے منع ہو گیا تو پھر نکاح تو کسی بھی صورت میں منعقد نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک سول کورٹ کے فیصلے کے مطابق عدت کے دوران نکاح کرنے کو باقاعدہ ججز نے اسے لاگو قرار دیا اور نکاح کو نافذ قرار دیا۔ یہ حکم صراحتاً اسلامی شریعت، اسلامی قوانین کے بالکل برعکس اور بالکل خلاف ہے۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ نے اس حوالے سے واضح طور پر فتویٰ بھی تحریر فرمایا، اور ہمارے کثیر علماء کی کثیر تعداد نے اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ یہ حکم اور یہ فیصلہ اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کے بالکل برعکس اور برخلاف ہے، کیونکہ اگر کسی ایک کے لیے بھی یہ گنجائش نکالی گئی کہ عدت کے دوران اس کے نکاح کو کسی بھی کنڈیشن میں نافذ قرار دے دیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم انسان، ہمارے لیے گناہوں کے راستوں کو شیطان مزین اور آراستہ کرتا ہے اور نہایت ہی آسان راستے ہمیں گناہ کے بتاتا ہے، تو پھر شیطان نے آگے چل کر ہر شخص کے لیے ایسی گنجائشیں ضرور نکالنی ہے کہ وہ شخص عدت کے دوران نکاح کر بیٹھے، اور وہ شرعی اعتبار سے ایک شرعی حکم اور واضح حکم کی خلاف ورزی معاشرے کا معمول بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا، عدت کے دوران نکاح کا عزم کرنا یا عدت کے دوران نکاح کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ ہیں، حرام ہیں، اور اس کا ارتکاب کرنے والا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ یقین رکھو کہ اللہ رب کائنات تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر ہو جائے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عموماً قرآن پاک میں بالعموم ایسا ایک پیٹرن ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مغفرت کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر مقام ایسے ہیں کہ جہاں رب تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرمایا اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عذاب کی وعید سنائی، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنی بخشش کا، اپنی رحمت کا یا اپنے علم و بردباری کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہی ہوتی ہے کہ اولاً تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر بندہ اس کام میں نہ پڑے، اور اگر خدا نخواستہ اس کام میں پڑ جائے تو پھر اس پر مستقل نہ رہے،
بلکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کام کر بیٹھے ہیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب تعالیٰ بخش بھی دے گا، اور یہ تمام جو عذاب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا رب تعالیٰ اس سے بھی خلاصی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کا ذکر فرمایا کہ جس کا نکاح کے وقت میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایجاب و قبول جو نکاح کے ارکان ہیں، اور دوسرا گواہوں کا ہونا، یہ نکاح کی شرط ہے۔ مہر کا حکم یہ ہے کہ اگر مہر ذکر کر دیا جائے تو ٹھیک، اور اگر مہر ذکر نہ کیا جائے تو یہ نکاح بہرحال منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایجاب و قبول اور گواہ، ان دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ گواہوں میں 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی سے بھی ہو، لڑکی سے تعلق رکھتے ہوں، لڑکے سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں کے دوستوں میں سے ہوں یا دونوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں نکاح میں گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالعموم ہمارے ہاں نکاح میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ لڑکی کا وکیل، ظاہر ہے کہ لڑکی کی جانب سے، اور اس وکیل کے گواہ بھی لڑکی کی جانب سے ہوتے ہیں، اور شادی کے گواہ بالعموم لڑکے کی جانب سے ارینج کیے جاتے ہیں۔ ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ شادی کے گواہوں کا لڑکے کی جانب سے ہونا ہی ضروری ہے۔ اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے، شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ شادی کے گواہ بھی، وہ جو 2 گواہ جو شادی کے کہلاتے ہیں، وہ لڑکی کی جانب سے ہوں، نکاح تب بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ ان کا شریعت میں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہی 2 گواہ ہوں تبھی نکاح ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی ذہن میں واضح ہونا ضروری ہے کہ اگر کبھی ایسا مرحلہ اور کبھی ایسا موقع آئے کہ لڑکے کی جانب سے 2 گواہوں کا ارینج ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر کوئی بھی 2 افراد نکاح کے موقع پر گواہ بننے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح جہاں مہر کا جہاں تک ذکر ہے، تو مہر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کم از کم معیار اور کم از کم جو مقدار نبی کریم علیہ السلام نے جو واضح فرمائی وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم فی زمانے کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو یہ ہمارے ہاں 10 درہم یہ تقریباً اس وقت گزشتہ ہفتے کی چاندی کی قیمتوں کے مطابق یہ تقریباً 4700 روپے بنتی ہے، یعنی یہ کم از کم عورت کا مہر ہے۔ اس سے کم مہر کسی بھی صورت میں اس وقت جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار اس کی شریعت میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی۔ عورت جتنی ڈیمانڈ کرے، مرد جتنا دے سکے، دونوں میں آپس میں جو طے پا جائے وہ ان کا شرعی اعتبار سے مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں، مرد کی استطاعت کے مطابق عورت کو بھی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بالعموم مہر میں کسی قسم کا کوئی تقابل یا کسی قسم کا کوئی توازن نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی والے اپنا منہ جس طرح بھی چاہے کھولے، اور لڑکے پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ مہر ادا کرے، جبکہ حالات سے سب بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ لڑکے میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ لاکھوں کا یہ مہر ادا کر سکے، لیکن اس کے باوجود اس پر زبردستی اور جبرن لکھوا دیا جاتا ہے اور لڑکے کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس پر راضی ہو۔ بالعموم مہر وہی ہونا چاہیے کہ جو لڑکا بخوشی، شوہر بخوشی اپنی بیوی کو دے سکے، یعنی اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ سمجھے، بلکہ اپنی خوش دلی سے، خوش طبیعت سے، خوش مزاجی سے اپنی بیوی کو جو مہر ادا کر سکے وہی مہر شرعی اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ مہر ہے۔ بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی لکھ دیا جائے یا مہر محمدی لکھ دیا جائے، تو میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ مہر محمدی کی بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم میں سے کسی کی استطاعت نہیں کہ وہ مہر محمدی دے سکے، کیونکہ مہر محمدی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج کو دیا وہ 12 اوقیہ سونا آپ علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ 12 اوقیہ سونا میں ایک اوقیہ میں تقریباً 4.5 تولہ سونا ہوتا ہے۔ اب حساب لگائیں کہ ایک اوقیہ میں 4.5 تولہ سونا اور پھر 12 اوقیہ سے اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ مہر کروڑوں میں جا کے بنتا ہے، اور ہم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم یہ مہر دے سکیں۔ تو اس لیے یہ
اس مہر کی بات نہ کیا کریں کہ مہر محمدی رکھوایا جائے یا مہر فاطمی رکھوایا جائے۔ حضرت فاطمہ کا مہر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی پر کرم کرتے ہوئے ان کا مہر حضور نے خود حضرت علی کو عطا فرمایا اور حضرت علی نے دیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں محض اپنی آسانی اور اپنی سہولت دیکھنی چاہیے کہ شریعت نے ایک راستہ ہمیں بتایا اپنی سہولت اور اپنی آسانی دیکھنے کا، ہم اسے اپنے لیے مشکل میں تبدیل کر دیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوفی اور شرعی احکام کے ساتھ مذاق کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کہ وہ عورتیں کہ جن سے تم نے قربت نہ کی ہو انہیں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں، او تفریضوا لهن فریضہ، یا پھر تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو تو طلاق کے بعد کیا ہے ومتعوهن، انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو مالدار ہے اس پر اس کے موافق اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے مطابق دے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق یعنی زمانے کے مطابق اسے اس کے استعمال کی چیزیں دو، حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورت کو چننے سے پہلے یعنی قربت سے پہلے طلاق دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر بھی تم نے مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب جو مقرر کردہ مہر تھا اس کا آدھا مہر انہیں ادا کرو، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورتیں اس میں سے کچھ معاف کر دیں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا پھر وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے یعنی شوہر، وہ اپنی جانب سے کچھ زیادہ دے، او وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر مرد زیادہ ادا کرے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، رب تعالیٰ تمہارے کردار کو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں دو قسم کے دو مسائل یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ایسی عورت کہ جس کا نکاح کے دوران مہر مقرر کیا گیا اور مہر مقرر کرنے کے بعد نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے اور شوہر سے قربت سے پہلے اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت کہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو اور اس کا مہر مقرر کیا گیا ہو تو شرعی اعتبار سے اس عورت کو آدھا مہر دینا یہ شوہر پر لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر تو عطا کیا جاتا ہے، مہر تو عورت کو دیا جاتا ہے اس کا اپنے آپ کو مکمل شوہر کے حوالے کرنے کے بدلے میں، اب یہاں رخصتی ہوئی نہیں، عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا نہیں، تو پھر مہر کس چیز کا، یہ جو آدھا مہر لازم کیا گیا یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو طلاق کے بعد بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو لیکن معاشرے میں ہمارے یہاں محض طلاق کا ٹھپا لگ جانا یہی بہت ہوتا ہے عورت کو نقصان پہنچنے کے لیے۔ تو عورت کو معاشرتی طور پر جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تلافی کے لیے یا یوں سمجھ لیں کہ تکلیف کو کچھ ہلکا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رکھا کہ مرد پر لازم کیا کہ وہ اسے آدھا مہر ادا کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کے نقصان کا کچھ ازالہ ممکن ہو سکے۔ پھر دوسرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس مسئلے کا ذکر فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا نکاح کے دوران مہر مقرر نہ کیا گیا، اب جب نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں کیا گیا اور رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی تو شرعی اعتبار سے اسے چونکہ آدھا مہر ملنا تھا اور آدھا مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا تو آدھے کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اب اسے اس عورت کو کیا دیا جائے؟ اب اس عورت کو جو کچھ دیا جائے گا اسے شرعی نقطۂ نظر سے شرعی زبان میں اسے متاع کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے متاع سمجھ لیں یعنی سامان۔ اس سامان کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ مختلف ائمہ کرام نے اس کی مختلف مقدار بتائی۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے عورت کو کپڑے دے دیے جائیں، اچھا لباس اسے دے دیا جائے بطور تحفہ۔ بعض نے فرمایا کہ عورت کو کچھ چاندی تحفے کے طور پر دے دی جائے۔ تو ان میں مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متاع کا ذکر کرنے کے بعد یہاں رب نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ کپڑا دینا ہے، سونا دینا ہے، چاندی دینی ہے، اللہ نے اس چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے، مالدار شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے۔
یعنی کسی کو اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ سونا دے سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سونا دے. کسی کو اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ محض ایک سوٹ دے سکتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ پھر محض وہ ایک سوٹ ہی اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی حیثیت اور کیفیت پر چھوڑا ہے. رب تعالیٰ نے کسی سامان کی کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس عورت کو ہم نے سونا ہی دینا ہے یا چاندی ہی دینی ہے. رب کی جانب سے ایسی کوئی پابندی نہیں. اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی، ہر شخص اپنی آسانی اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر عورت کو عطا کرے. یہ تو تھا معاملہ اس عورت کا کہ جس کا مہر مقرر نہیں تھا تو اسے یہ سامان دینا واجب تھا. یہ یاد رکھیں کہ یہ جب مہر مقرر نہ ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں سامان دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ سامان دیا جائے. دوسری وہ صورت تھی کہ جس میں عورت کا مہر مقرر تھا اور پھر رخصتی سے پہلے اسے طلاق ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں اسے یہ سامان دینا مستحب ہے. یعنی اگر دے دیا جائے تو باعث ثواب ہے، نہ دیا جائے تو کم از کم رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن بہتر اللہ نے یہی فرمایا کہ اسے دے دیا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورت اپنا آدھے مہر سے کچھ حصہ معاف کر دے. مثلا کسی کا مہر بہت زیادہ ہو جو مرد کی استطاعت سے باہر ہو، اس کا آدھا دینا بھی مرد کی استطاعت سے باہر ہو، تو اب عورت اگر چاہے تو اس میں سے جتنا چاہے وہ معاف کر دے اور باقی کا وہ مہر جو باقی رہ جائے وہ مرد اسے ادا کر دے. یہاں مہر کی معافی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف فرمائی. یہ بھی ایک بہت حکمت والا معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مہر کی جو معافی کا ذکر ہے وہ اللہ نے مرد کے ساتھ منسوخ نہیں کیا کہ مرد عورت سے مہر معاف کروائے، ایسا ذکر نہیں، بلکہ ارشاد ہوا کہ عورت اپنا مہر معاف کرے. یہ بات واضح کرتی ہے کہ رب کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی مرد زبردستی اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کروائے، جو عموماً ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ مہر بہت زیادہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر عورت کو ایموشنلی یا فزیکلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ مہر کو کم کرے یا مہر کو معاف کرے، اور پھر عورت مجبور ہو کر مہر اپنا معاف کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے اور پھر مرد اس مہر کو باقی کے مہر کو ادا کرتا ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے رب کو ناپسند ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں مرد کی طرف نسبت نہیں فرمائی کہ جتنا مرد اپنی بیوی سے مہر معاف کروا دے تو باقی دے دے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ عورت کی مرضی ہے وہ جتنا چاہے معاف کرے. بیوی کی مرضی ہے وہ چاہے تو پورا کا پورا مہر معاف کر دے یا چاہے تو وہ پورے مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، یا چاہے تو وہ مہر کے بدلے میں اور کسی چیز کی ڈیمانڈ کر لے. یہ شریعت نے عورت کو حق عطا کیا ہے. تو اسی لیے یہاں ہمیں اپنے معاشرے میں اس معاملے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک نہایت ہی بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ مہر لاکھوں میں رکھوا دینا اور جب ادائیگی کے وقت آئے تو ایموشنلی بلیک میل کرنا یا فزیکلی بلیک میل کروا کے مہر کو معاف کروانا اور پھر جا کر طلاقوں کی نوبت کا آنا. تو یہ تمام چیزیں معاشرے میں بگاڑ کا اور فساد کا سبب بنتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. یہاں مرد حضرات اس معاملے میں ایک بڑی غلطی اور کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ آیت کے اس حصے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ مہر معاف کر دے تو مطلب عورت اگر معاف کر دے تو یہ بہتر ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد رب نے مرد کے لیے ذکر فرمایا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مہر سے بڑھ کر دے. جتنا مہر ہے اس سے بڑھ کر دینا یہ مرد کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں توازن ہے. عورت کو جہاں اختیار ہے معاف کرنے کا، عورت کو کا جہاں ذکر ہے قرآن میں کہ عورت مہر معاف کر سکتی ہے، وہیں مرد کا بھی ذکر ہے کہ وہ مہر سے بڑھ کر بھی دے. تو اللہ نے تو یہ بھی واضح فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم مہر سے بڑھ کر دو اقرب للتقویٰ تو یہ تمہارے تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی رب نے اس چیز کو عورت کے معاف کرنے کے مقابلے میں مرد کے زیادہ دینے کو اللہ نے پسند فرمایا. اور پھر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. یہ آخر میں پورے کے پورے تمام احکام و معاملات کا رب نے خلاصہ ان الفاظ میں بیان فرمایا. ارشاد ہوا لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں حسن سلوک نہ بھولنا. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، مہر کوئی بھی معاف کرے، مرد معاف کرے، مرد بڑھائے یا عورت معاف کرے، یا طلاق کا معاملہ ہو، رخصتی سے پہلے طلاق ہو، رخصتی کے بعد طلاق ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، گزشتہ تمام کے تمام احکام طلاق و عدت کا اللہ نے اس آیت میں خلاصہ بیان فرمایا کہ تمام کے تمام احکامات میں جو تمہارے لیے ذکر کیے گئے
ان کے عمل میں ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں حسن سلوک نہ چھوڑنا. یعنی یہ احکام اس لیے نہیں ہے کہ آپس میں بگاڑ پیدا ہو، بلکہ یہ احکام اس لیے ہیں کہ آپس میں حسن سلوک کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے. پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. پھر ارشاد ہوا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز. اب یہ درمیانی نماز کے بارے میں علماء کرام کے مختلف آراء ہیں، اور سب سے زیادہ جو صحیح ترین قول جسے قرار دیا گیا وہ یہ کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ جو دن اور رات کے درمیان میں ہوتی ہے. اس کی پابندی کرنے کا بالخصوص رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا. اور پھر حکم ہوا وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ہی رب کے سامنے ادب سے قیام کرو. یہ نمازوں کی پابندی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم، آگے نماز کی مختلف حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور اس درمیان میں رب نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، یہ بڑا توجہ طلب کام اور بڑا توجہ طلب حصہ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قوموا للہ قائمین، اللہ کے لیے کھڑے ہو کر قیام کرو. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قوموا للہ متبدین، اللہ کے لیے باوضو حالت میں قیام کرو. رب نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ ارشاد فرمایا. ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ قیامت تک کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اللہ کی یہی حکمتیں ہیں کہ ایک لفظ کے ذریعے پورے کے پورے معاملے کو رب اس طرح اور اتنے نہایت احسن انداز سے سمجھا دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ رب تعالیٰ نے اس لفظ کو یہاں ذکر ہی کیوں فرمایا. ارشاد قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے باادب طریقے سے قیام کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو باادب طریقے سے. اب اس باادب طریقے میں سب سے پہلا ہمارا پاکی ناپاکی کا معاملہ آ گیا کہ ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہونا یقیناً بے ادبی ہے، تو انسان کو پاک ہونا چاہیے، یعنی وضو یا غسل. پھر اس کے بعد اسی پاکی کے معاملے میں ہمارے لباس کا معاملہ آ گیا کہ انسان جب کسی شخص کے سامنے، بڑے عالی مرتبہ شخص کے سامنے جاتا ہے تو ادب کس میں سمجھتا ہے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہن کے جائے، پورا لباس ہو، اس کے آدھی آستین والی، ہاف سلیوز والی یا شولڈرز والی اس کی شرٹس نہ ہو، اس کے شارٹس نہ پہنے ہوئے ہوں. وہ ادب اس چیز میں سمجھتا ہے کہ کسی عالی مرتبہ شخص کے سامنے جائے تو مکمل اس کا ڈریس کوڈ ہو. تو رب تعالیٰ کے سامنے بھی ادب یہی ہے کہ اللہ کے سامنے پورا کا پورا لباس پہن کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوا جائے. پھر اسی طرح ادب یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باادب طریقے سے قیام کرو، تو اس میں ایک کنڈیشن اور ایک حالت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی عالی مرتبہ بزرگ کے سامنے ننگے سر جانا پسند نہیں کرتا. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے جب کھڑے ہوں تو سر کو ڈھانپ کر کھڑے ہوں. پھر اسی ادب کی حالت میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں حکم ارشاد فرمایا، وہاں ہم اگر دیکھیں تو کوئی بھی شخص باادب کھڑے ہونے کو کیا سمجھتا ہے کہ انسان اس حال میں کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں اور اس کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں، اور اس کے جسم میں کسی بھی طور پر کوئی لرزش نہ ہو. اگر ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے بار بار مستقل مسلسل ہلتا رہے تو یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے. اور اگر سامنے والا شخص باادب ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے یا اپنی گردن پھیر کر دیکھے، تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو رب تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں، قانتین کے اس ایک لفظ میں اللہ نے پوری کی پوری حیات نماز کو، نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا. یعنی پاکی بھی ہونی چاہیے، لباس بھی پورا ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کے جسم پر لباس مکمل ہونا چاہیے، لباس انسان کا بالکل اس طرح ہو کہ جو اس کے اعضاء کو ڈھکا ہوا ہو، اس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اس کے جسم پر کوئی لرزش نہ ہو، بالکل ساکت اور بالکل باادب طریقے سے ایک ستون کی مانند کھڑا ہو کہ جسم پہ بالکل بھی ہلچل نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو بار بار نہ ہلائے. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے بڑے مرتبے والے شخص سے بات کرے اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کے بات کرے تو بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، بے ادبی سمجھی جاتی ہے. ادب یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو نہ ہلائے. اسی لیے نماز میں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زائد تک، یعنی تیسری مرتبہ جو ہی اپنے ہاتھ کو استعمال کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں رب نے کس میں بیان فرمائی؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی آیت نازل نہیں فرمائی، اس کے لیے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، صرف ایک لفظ ارشاد فرما دیا کہ قانتین، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو. اور اس میں پوری کی پوری نماز، تمام کے تمام روٹین، تمام کے تمام کیفیت اللہ نے اس ایک لفظ میں بیان فرما دی. آپ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لیں،
اس طرح ایک لفظ کے اندر پوری کی پوری جامعیت اور پورا کا پورا حکم بیان کر دینا یہ صرف اس کتاب اللہ کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ اور دنیا کا کوئی بھی مصنف، دنیا کا کوئی بھی لکھنے والا اپنے الفاظ میں ایسی جامعیت چاہ کر بھی پیدا نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مبارکہ کی یہ خصوصیت ہے. اور یہی اس کی وجہ اعجاز ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو چیلنج فرمایا بار بار کہ کوئی اگر اس کی مثل کوئی، پہلے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی اگر 10 صورتیں بنا سکے تو بنا لے، پھر فرمایا کہ اس کی مثل کوئی اگر 1 صورت بنا سکے تو بنا کر لائے، پھر فرمایا اس کی مثل کوئی اگر 1 آیت بھی بنا سکے تو بنا کے لائے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت رکھ دی کہ قانتین میں رب تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ کسی بھی طور پر آپ نے جیسے کہا کہ نکاح ہو گیا، روانگی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، لیکن مہر طے نہیں پایا، تو کیا مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ طے پائے بغیر وہ بھی ذکر کیا کہ مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہے. ایک بات جو پوچھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بہت سی خواتین ہمارے پہ لا علمیت ہے، اگر ہم انہیں مہر دیتے ہیں تو وہ ان کی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں طلاق ہو گئی تھی، تو وہ اسی وقت بھی دے سکتا ہے کہ نکاح ہوا ہے، اور بعد میں بھی کسی وقت دے سکتا ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو قرآن پاک کے اعجاز میں یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں محض اللہ تعالیٰ نے آیت کے ایک حصے میں بیان فرمایا. آیت کے صرف ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک قرآن کی خصوصیت ہمارے سامنے رب تعالیٰ نے واضح فرما دی. صاحب یہ واضح کر دیجیے کہ نکاح جو ہے بغیر مہر کے ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ میں پہلے بھی واضح کر چکا، ابھی آپ کے سامنے شروع میں ہی میں عرض کر چکا کہ نکاح میں مہر شرط نہیں ہے، مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. 2 چیزیں ضروری ہیں، گواہ اور ایجاب قبول. ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. مہر ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا اگر خوف ہو تو پھر نماز کا کیا حکم ہے؟ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو یا تو چلتے چلتے پڑھ لو یا پھر اگر سواری کی حالت میں ہو تو سواری پر نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جب تمہارا خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو. كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جب تم نہیں جانتے تھے. اس آیت میں جس خوف کا تذکرہ ہے تو وہ خوف شرعی اعتبار سے جو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس خوف سے مراد یہی ہے کہ انسان کو اپنی جان کے جانے کا خوف ہو، انسان کو اپنی صحت کا خوف ہو، یا اپنے مال کے چھن جانے کا خوف ہو، یا اپنے اہل و عیال پر خوف ہو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے خوف سمجھی جاتی ہیں اور جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاملات میں رخصت عطا فرمائی. اب یہاں جو ذکر ہوا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو چلتی سواری پر نماز ادا کر لو یا تم چلتے ہوئے نماز ادا کر لو، تو یہ دراصل ایک غزبے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر ان آیت مبارکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور ایک غزبے اور جنگ کی طرف ان تمام باتوں کا اشارہ بھی ہے. اس کی بنا پر علماء احناف نے ایک حد تک، ایک طویل عرصے تک علماء احناف کا، یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکاروں کا یہ ماننا رہا ہے کہ کسی بھی طور پر چلتی ہوئی سواری پر نماز نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی ٹرین میں نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، کوئی جہاز میں نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی. لیکن فی زمانہ علماء کرام اس بات کا فتویٰ ضرور دیتے ہیں کہ چونکہ چلتی ہوئی ٹرین پر سے اتر کر نماز ادا کرنا اور واپس پر ٹرین میں سوار ہو جانا یہ ایک مشکل معاملہ ہے. تو اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ ٹرین میں سوار ہوں اور نیچے اتر کر واپس جانے تک کی مہلت نہ مل رہی ہو، ٹرین نہ رک رہی ہو، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہیں ٹرین پر جس جانب رخ مل سکے، یعنی جس جانب دل مطمئن ہو کہ قبلہ ہے اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کر دیں. سفر کے دوران یوں بھی نوافل کی ادائیگی میں تو یہ جو حکم ہے یہ فرض کا حکم بیان کیا. نفل کا جہاں تک معاملہ ہے تو نفل کے لیے تو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کے ادا کرے. نفل کی جہاں تک بات ہے تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیشتر احادیث مبارکہ ایسے مروی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتی ہوئی سواری پر یعنی اونٹ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ بھی واضح ہے کہ اونٹ کا رخ جس جانب ہوتا ہے حضور اسی جانب نماز ادا کرتے ہیں، یعنی قبلے کی جانب رخ کرنے کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اس وقت حضور اس کا بھی التزام و اہتمام نہ فرماتے۔ تو اس بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بس میں سفر کر رہا ہو اور نوافل ادا کرنا چاہے، باوضو ہو، سفر طویل ہو، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشاروں کے ساتھ نفل نماز ادا کرتا رہے، رب اسے اجر ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین یتوفون منکم، یہ تمام تر احکام طلاق و عدت جو پیچھے گزر چکے ان کا ایک آخری حکم ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اس کا حکم منسوخ کیا جا چکا، یعنی یہ حکم اب قابل عمل نہیں ہے۔ آیت ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ 1 سال کا انہیں خرچہ دیا جائے اور 1 سال تک وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور اگر وہ اپنے گھروں سے 1 سال کے اندر باہر نکل آئیں تو پھر مردوں پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عدت جو بیان فرمائی، عورت کی عدت وفات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عورت کی عدت وفات جو ذکر ہوئی وہ 4 مہینے 10 دن ہوئی۔ یہاں جو عدت وفات اللہ نے ذکر فرمائی وہ 1 سال ہے، اور یہ 1 سال منسوخ ہے، یعنی پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شروع میں 1 سال کی عدت مقرر تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلی جو آیت گزر چکی اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی اور عورت کی عدت کو 1 سال سے کم کر کے 4 مہینے 10 دن پر مقرر کر دیا گیا، اس لیے اس آیت مبارکہ پر عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق ساز و سامان ہے، یعنی انہیں جو کچھ جتنا حسن سلوک کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے۔ یہ بھی پچھلے گزشتہ دروس میں اس بات کا ذکر آ چکا کہ طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑ بھڑ کر عورت کو ذلیل و رسوا کر کے ہی گھر سے نکالا جائے، بلکہ طلاق کا مقصد یہی ہے کہ بہتر طریقے سے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ عورت کو اگر طلاق بھی دیں تو حسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے احکام کو سمجھ سکو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں عدت، طلاق، مہر اور عورت سے منسلک اس قسم کے جتنے احکام تھے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل فرمایا۔ دیگر صورتوں میں دیگر مواقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت اور طلاق وغیرہ کے احکام کو ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ طلاق مکمل ایک سورت طلاق کی احکام پر نازل کی گئی، لیکن سورہ بقرہ میں جو ان احکام کا تذکرہ تھا وہ یہیں تک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں مکمل فرمایا۔ اور یوں الحمدللہ آج اس درس قرآن میں ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 تک کا درس، اس کا معنی و مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور